آج کی قسط میں ایک ایسا راز کھلے گا جو سب کی زندگیاں بدل دے گا۔ ایلینی کو اوروچ کی شادی کی خبر صدمہ دیتی ہے تو دوسری طرف اس میں کچھ یقین آنے لگتا ہے کہ ایلینی ہی اس کی بیٹی ہے، اس لیے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے حقیقت جاننے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ادھر عادل فرتونہ خاندان سے پوچھ گچھ کرتا ہے مگر سب سچ چھپانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ کیا اس میں کا شک سچ ثابت ہوگا اور کیا شیری خانم کی دھمکی زیرف اور شیرف کو ان کی مکاریوں سے روک پائے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جہاں پچھلی قسط میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ سلطان زندہ نہیں ہے اور بالی ہی سلطان کا روپ دھارے ہوئے ہے تو ایلینی روتے ہوئے باہر چلی جاتی ہے۔ عادل ایلینی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم اس لیے رو رہی ہو کہ تم اپنی ماں کے بارے میں نہیں جان سکی؟ میں اس وقت بھی اوروچ سے پوچھ رہا تھا مگر تم نے روکا۔ تو ایلینی کہتی ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو عادل کہتا ہے کیا تمہیں میں زندگی کا سب سے بڑا سبق بتاؤں؟ پھر خود ہی کہتا ہے اگر تم کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہو جس سے آپ محبت بھی کرتے ہو تو آپ ایسے ہی روتے ہو جیسے تم اس وقت رو رہی ہو۔ تو ایلینی ایک دم عادل کو دیکھتی ہے جبکہ عادل اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں اسے محبت نہیں کرتی۔ تو عادل اسے دیکھے بنا کہتا ہے انشاءاللہ تم اس سے محبت کرو گی بھی نہیں، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں اوروچ غصے سے گھر آتا ہے اور چچا کو آواز دیتا ہے مگر انہیں جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں۔ تبھی انہیں موسیقی کی آواز آتی ہے تو وہ گھر سے باہر آ کر دیکھتے ہیں۔ اوروچ پھر اپنی ماں سے پوچھتا ہے یہ سب کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے تم اس یونانی لڑکی کے ساتھ استنبول گئے تھے نا اوروچ افندی، تو اب دیکھو۔ جبکہ ہجران کہتی ہے اس نے ہمیں کہا کہ میرا جہیز لے کر جاؤ تو ہم کیا کرتے؟ اوروچ جو پہلے ہی غصے میں تھا اس کے لیے ایک اور آزمائش کھڑی ہوتی ہے۔ اوروچ ہجران سے کہتا ہے سیف جان کو ابھی بھول جاؤ، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس سے سلطان کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ انکار کرتی ہے۔ ایمن انہیں باتیں کرتا دیکھ کر سیف جان سے کہتی ہے یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ جبکہ ہجران اوروچ سے کہتی ہے میں کچھ نہیں جانتی، میں نہیں جانتی کہ میرے حالات بچے بیچتی ہے۔ تو اوروچ کہتا ہے اللہ گواہ ہے۔ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوتا تو ایمن اسے ڈانس کے لیے لے جاتی ہے اور ہجران کی جان چھوٹتی ہے۔ وہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے تو اسو بھی اس کے ساتھ آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ چچا طرابزون میں رشیا والے کلائنٹ سے ملنے گیا ہے، وہ اسمے کو بھی ساتھ لے کر گیا ہے، وہ وہیں رکیں گے۔ تو اوروچ کہتا ہے وہ مجھ سے کب تک بچے گا؟ تبھی سیف جان اسے گھر میں سامان دکھانے کے لیے لے جاتی ہے تو کہتا ہے تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ میں ایلینی کے ساتھ استنبول گیا تھا؟ تو وہ کہتی ہے میں تمہیں چاہتی ہوں اوروچ۔ تو اوروچ اپنی انگوٹھی والا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے میں ابھی بھی تمہارا ہوں، تم میرا صبر مت آزماؤ۔ تو سیف جان کہتی ہے تم میرا صبر نہ آزماؤ۔ پھر کہتی ہے میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ تو اوروچ پوچھتا ہے کیا؟ تو وہ کہتی ہے میں ایلینی سے دوستی کروں گی، میں تمہاری کولیگ کو خوش دلی سے ملوں گی۔ تو اوروچ کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر وہ اس کے سامنے ہی ایلینی کو کال ملاتی ہے تو اوروچ اسے روکتا ہے مگر تب تک ایلینی کال ریسیو کر لیتی ہے۔ سیف جان اسے جہیز دیکھنے کے لیے مدعو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اوروچ بھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اور پھر موبائل اوروچ کی طرف کر دیتی ہے۔ اوروچ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں کر پاتا۔ تو ایلینی کہتی ہے اوروچ سے نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جب سیف جان اپنی طرف موبائل کرتی ہے تو ایلینی کہتی ہے تمہاری ماں نے مجھے سمندر میں پھینکا، اس کے لیے تمہارا شکریہ، میں نہیں آ سکتی، اور کال بند کر دیتی ہے۔ کال بند ہونے کے بعد سیف جان کہتی ہے میرے دماغ سے ہی نکل گیا تھا۔ اوروچ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، پھر وہ اچھا بننے کا دکھاوا کرتی ہے اور کہتی ہے میرا کیا قصور ہے، میں نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اس نے کیا کیا؟ ایلینی پھر فاطمہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے یہ جہیز کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تم اس وقت کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو ایلینی کہتی ہے سیف جان نے مجھے کل جہیز دیکھنے کے لیے اوروچ کے گھر بلایا ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے سیف جان نے کیوں کال کر کے تمہیں بلایا ہے؟ تو ایلینی کہتی ہے کیا یہ کوئی بری چیز ہے؟ تو فاطمہ ایلینی کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہتی ہے جہیز بری چیز نہیں ہے، یہ دلہن کے سامان کو کہتے ہیں جو شادی سے چند دن پہلے دولہا کے گھر سجایا جاتا ہے، مگر سیف جان نے تمہیں کیوں بلایا؟ ایلینی کو یہ سب سن کر دکھ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کیا اوروچ کی شادی قریب ہے؟ یہاں اس میں شیرف کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے کپڑے جھاڑتی ہے جن پر مٹی لگی ہوتی ہے۔ تو عادل اسے ایسا کرتا دیکھ کر کہتا ہے کیا تم مٹی میں گر گئی تھی فرتونہ دلہن؟ تو اس میں اسے ناراض ہوتی ہے کہ مجھے فرتونہ دلہن مت کہو۔ پھر وہ کہتی ہے تم تو ایلینی کی ماں کی تلاش میں تھے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو عادل کہتا ہے تمہارا شوہر جانتا ہے نا کہ ایلینی کی ماں کون ہے؟ تو اس میں کوئی جواب نہیں دیتی۔ تو عادل کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں، مجھے جواب مل گیا ہے۔ تو اس میں کہتی ہے تم خود جا کر اس سے پوچھ لو، میں نہیں جانتی۔ تو عادل کہتا ہے میں تمہارا جھوٹ جانتا ہوں۔ تو اس میں کہتی ہے اپنے جھوٹوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ اس سے ماضی میں عادل اور ہجران کے تعلق کے اوپر بات کرتی ہے جو شیرف نے اسے دوبارہ یاد کروایا تھا تاکہ وہ عادل سے دور رہ سکے۔ تو عادل کہتا ہے تمہیں اس وقت ماضی کی بات کیوں یاد آنے لگی؟ تو اس میں الجھے ہوئے انداز سے کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ تو عادل کہتا ہے کیا ہوا اس میں؟ تم اب ماضی کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ کیا تمہاری شادی میں کوئی مسئلہ ہے یا تمہیں وہ پسند نہیں آیا جو جیل سے رہا
ہوकर آیا ہے۔ تو اس میں اپنی تذلیل پر غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے اس کا کیا مطلب؟ تو عادل کہتا ہے اس میں شیرف سے طلاق مت لینا، میں تمہیں قبول نہیں کروں گا اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ تو اس میں اپنی بےعزتی پر اسے دفڑ مارتی ہے، مگر عادل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ تو اس میں چلی جاتی ہے۔ وہ ہوٹل کے اندر جاتی ہے تو شیرف اسے دیکھ کر اس کی حالت کا پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے جب تم نے کال کی تو میں اپنی بیٹی کی قبر پر تھی۔ شیرف پھر اسے مہمانوں سے متعارف کرواتا ہے، یہ سرگی ہے، یہ اس کی بیوی نتالیہ اور مترجم پولاد۔ وہ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں تو شیرف اس میں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو اس میں شیرف کی اس حرکت پر بے سکون ہو جاتی ہے۔ تبھی عادل وہاں آتا ہے تو سرگی اسے خوش دلی سے ملتا ہے۔ عادل سرگی سے رشین میں بات کرتا ہے تو مترجم شیرف اور اسمے کو ترجمہ کر کے بتاتا ہے کہ سرگی کہتا ہے کہ عادل اور ہم دونوں پارٹنر ہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ پھر سرگی اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے تو عادل کہتا ہے میں فرتونہ کو تباہ کر دوں گا، تم سے سب کچھ لے لوں گا۔ پھر کہتا ہے اس ہوٹل کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو شیرف کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو عادل کہتا ہے تم یہ بہت بار کوشش کر چکے ہو، آج بھی تم نے یہ کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تو اس میں کہتی ہے کیا کیا تم نے آج؟ تو عادل کہتا ہے تمہیں خبر نہیں، تمہارے شوہر نے ہم پر حملہ کیا ہے، 13 لوگ تھے۔ تو اس میں عادل کے سامنے ہی شیرف سے کہتی ہے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے اس نے تمہاری زمین لی، 300 ملین لیے، اور یہ سب کام تھا کہ اس نے میرا کلائنٹ بھی چھین لیا۔ پھر شیرف اس میں سے کہتا ہے کیا تم کوئی اور سبب تلاش کر رہی تھی؟ تو عادل کہتا ہے میری لسٹ میں کچھ اور سبب لکھے ہیں، مثال کے طور پر تمہاری خالہ کا معاملہ، کیا میں تمہاری بیوی کے سامنے بتاؤں یا یہ بھی اس میں شامل ہے؟ تو عادل کی بات پر اس میں شیرف سے حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ آخر میں کس معاملے میں شامل ہوں؟ تو شیرف اسے خاموش کرواتا ہے۔ پھر کچاری سے کہتا ہے سنو کچاری، تمہیں تمہاری ہر حرکت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، میں تمہیں تمہاری موت سے بھی بڑھ کر ملوں گا اور تم سے تمہاری ہر چیز چھین لوں گا۔ تو عادل اطمینان سے پہلے اس کی ساری بات سنتا ہے، پھر شیرف کو اور پھر اسمے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہیں تو اس کام سے محبت ہے کہ میری ہر چیز کو مجھ سے چھین لو۔ تو شیرف عادل کو دکھانے کے لیے اسمے کو کہتا ہے چلو میری جان من، ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں، اس شخص نے ہمارا سکون برباد کر دیا ہے۔ تو اسمے خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب شیرف اور اسمے ایلیویٹر میں ہوتے ہیں تو عادل سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسمے اور عادل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شیرف جان بوجھ کر اسمے کو دیکھنے لگتا ہے، وہ عادل کو چڑھانے کے لیے ہر اوچھی حرکت کرتا ہے۔ ایلیویٹر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو عادل اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کرتا ہے جیسے وہ اپنے اندر کا دکھ اور غبار باہر نکال رہا ہو۔ کمرے میں آ کر اسمے شیرف سے کہتی ہے تم نے کہا کہ کلائنٹ ہے، میں تب یہاں آئی اور تم عادل کے سامنے یہاں آنے کا کہہ رہے تھے، میں اس لیے خاموشی سے یہاں آ گئی، یہ سب کیا ہے شیرف بھائی؟ تو شیرف کہتا ہے تم کیا کرو گی؟ کیا اپنی بیٹی کی قبر پر جا کر لیٹو گی؟ تو اسمے کہتی ہے میں یہاں تمہارے ساتھ رہنے سے زیادہ اپنی بیٹی کی قبر پر لیٹنا پسند کروں گی شیرف بھائی۔ تو شیرف کہتا ہے تمہیں میرے ساتھ رہنے کی بجائے بیٹی کی قبر پر رہنا پسند ہے؟ تو اسمے کہتی ہے ہاں ایسا ہی ہے، تو کیا اب تم اس کمرے سے جاؤ گے یا میں جاؤں؟ تو شیرف اسے دیکھنے لگتا ہے، جس پر اسمے کہتی ہے ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں۔ تو شیرف کہتا ہے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں کسی اور کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ دوسرے دن بیدریہ خالہ اپنے شوہر اور محسنہ کے ساتھ چائے کے کھیتوں کی مٹی نرم کر رہی ہوتی ہے تو گوہان مزدور لے کر آتا ہے اور کہتا ہے شیرف بھائی نے انہیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو محسنہ کہتی ہے گوہان بھائی کیا یہ ہماری مدد کے لیے بھی آئیں گے؟ تو وہ کہتا ہے بالکل، یہ تمہاری بھی مدد کریں گے۔ دراصل شیرف اپنے لوگوں کو اعتبار میں لینے کے لیے ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر گوہان اپنے آدمیوں کے ساتھ کیپٹن تیمل کے باغ جاتا ہے جہاں جا کر ایوب خان باقی لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گوہان ان سے کہتا ہے کچاری یہاں کام نہیں کر سکتے۔ تو اس بات پر بحث شروع ہوتی ہے جو مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ گوہان کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ اس کے ساتھ آئے گنڈے خاص طور پر چاکر اور ایوب خان کو مار کر زخمی کرتے ہیں۔ دراصل شیرف نے گوہان کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں عادل فرتونہ ہاؤس آتا ہے تو اوروج کہتا ہے کیا تم چھاپا مارنے آئے ہو؟ تو عادل تحفہ اور بم دکھاتے ہوئے کہتا ہے چھاپا نہیں، ملاقات کرنے آیا ہوں۔ تو اوروج اپنے لوگوں سے اسلحہ نیچے کرنے کا کہتا ہے اور گیزب کو بم پیچھے کرنے کا کہتا ہے۔ تبھی زیرف، شیری خانم اور ہجران دروازے پر آتی ہیں تو زیرف اسے آنے کا سبب پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تحفہ لے کر آیا ہوں تاکہ تم کچھ میٹھا کھاؤ اور میٹھا بولو، کیونکہ میں جانتا ہوں شیرف تم سے کچھ بھی چھپا کر نہیں کرتا۔ وہ عادل کو باغیچے میں بٹھاتے ہیں تو عادل ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ایلینی اپنی ماں کو ڈھونڈنے یہاں آئی ہے؟ تو زیرف غصے سے کہتی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو پھر عادل ہجران سے کہتا ہے تمہاری خالہ جس نے ایلینی کو بیچا وہ کہاں ہے؟ تو ہجران کہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو عادل کہتا ہے کل جب ہم تمہاری خالہ کو ڈھونڈنے نکلے تو شیرف نے ہم پر حملہ کیا، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس تک پہنچے۔ تو زیرف اوروج سے کہتی ہے تم کچھ نہیں کہو گے؟ تو اوروج کہتا ہے اس کی ماں فرتونہ سے ہے۔ تو زیرف غصے سے کہتی ہے کیا ہم فرتونہ میں پیدا ہونے والے بچوں کے ذمہ دار ہیں؟ تو عادل غصے سے کہتا ہے شیرف ہمیں قتل کرنے کے لیے حملہ کر رہا ہے اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ تو ہجران کہتی ہے تم کل اسی لیے میری خالہ کا پوچھ رہے تھے؟ پھر کہتی ہے اس وقت میں 18 سال کی تھی، تمہیں یاد تو ہوگا۔ تو عادل کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں یاد، میری یادداشت سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اوروج اس کی اس بات کو محسوس کر لیتا ہے۔ عادل پھر شیری خانم سے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے میرے پوتے اور میرے بیٹے کی قسم، مجھے ایلینی کے بارے میں کچھ
نہیں معلوم اور نہ ہی اس کی خالہ کے بارے میں جس نے ایلینی کو بیچا۔ تو عادل کہتا ہے مجھے آپ پر یقین ہے شیریں فرتونہ۔ عادل پھر زیرف کی طرف مڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم کیا کہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے قسم سے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو عادل کہتا ہے شیریں خانم نے اپنی اولاد کی قسم اٹھا کر کہا ہے اب تمہاری باری ہے۔ تو زیرف خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بیٹوں کی قسم کھا کر کہتی ہے مجھے نہ تو ایلینی کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ اس کی ماں کے بارے میں، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ اسے کس نے بیچا۔ عادل جب جانے لگتا ہے تو چاکر فون کر کے بتاتا ہے کہ ہم زخمی ہیں، تو عروج عادل کو کال کر اسپیکر پر کرنے کا کہتا ہے۔ تو چاکر بتا رہا ہوتا ہے کہ وہان نے ہم پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ہم 7 آدمی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت بہت نازک ہے اور میں انہیں لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ تو یہ سنتے ہی عروج کہتا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال لے کر نہ جاؤ، میں خود ان کا خیال رکھوں گا، کلینک لے کر آؤ۔ تو عادل کہتا ہے 2 کی حالت زیادہ خراب ہے۔ تو عروج کہتا ہے پولیس سوال کرنے کے بعد گوہان کو جیل بھجوا دے گی، جبکہ سلطان دائی کے لیے جب تم گئے تو گوہان نے حملہ کیا اور آج یہ ہوا۔ اگر تو یہ شیرف کا کام ہے تو تم اسے لے جاؤ اور پوچھ گچھ کرو، زخمیوں کا خیال میں رکھوں گا، یقین رکھو میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ تو عادل مان جاتا ہے۔ تو عروج ہجران کو لے کر کلینک چلا جاتا ہے۔ یہاں ہوٹل میں شیرف اسمے کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اسٹاف بوائے شیرف کو بتاتا ہے کہ اسمے چاوش چلی گئی ہیں، تو اسے اتنی وقت پر غصہ آتا ہے۔ جبکہ اسمے کوچاری ہاؤس ایلینی سے ملنے آتی ہے تو اسے چند لمحوں کے لیے ایسے خیال آتا ہے جیسے ایلینی اسے ماں کے طور پر مل رہی ہو، مگر یہ اس کا خیال ہوتا ہے۔ جب ایلینی کی نظر اسمے پر پڑتی ہے تو اسمے کشمکش کی کیفیت میں ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تو ایلینی کہتی ہے آپ کو مجھ سے کس بارے میں بات کرنی ہے؟ تبھی وہاں فاطمہ آتی ہے اور کہتی ہے اسمے فرتونہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو ایلینی اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے فاطمہ ایسے مت کرو، یہ مہمان ہے اور ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو فاطمہ وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایلینی اسمے کو چائے کا پوچھتی ہے تو اسمے انکار کرتے ہوئے کہتی ہے میں تم سے معافی مانگنے آئی تھی۔ تو ایلینی کہتی ہے کس لیے؟ تو اسمے کہتی ہے میری ماں نے تمہیں سمندر میں پھینکا۔ تو ایلینی کہتی ہے اسمے تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تو اسمے کہتی ہے میرا ہی قصور ہے کیونکہ کوچاری اور میری وجہ سے تمہیں سزا ملی۔ تو ایلینی کہتی ہے کیا تم اسے غلطی سمجھتی ہو؟ تو اسمے مسکرا کر کہتی ہے نہیں، وہ محبت تھی، لیکن تب ہم بچے تھے۔ تو ایلینی مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں سب جانتی ہوں، تم دونوں تب بچے تھے، عادل نے مجھے سب بتایا ہے۔ تو اسمے پھر سنبھل کر اسے کہتی ہے بالکل تمہاری عمر کی۔ پھر کہتی ہے کیا عمر ہے تمہاری؟ تو ایلینی بتاتی ہے 20 برس۔ اسمے کہتی ہے کس مہینے میں پیدا ہوئی تھی تم؟ اسمے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور گمسم سی ہوتی ہے۔ تبھی ایلینی کو عروج کی کال آتی ہے تو ایلینی جواب نہیں دے پاتی بلکہ اسمے کو بتاتی ہے کہ کلینک میں زخمی ہے اور مجھے جانا ہے، اور ایلینی چلی جاتی ہے۔ اسمے وہیں ہوتی ہے اور وہ اس کے چائے کو کپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں ایک امید جاگتی ہے کہ ایلینی ہی اس کی بیٹی ہے۔ اسمے اطراف میں دیکھتے ہوئے ایلینی کے چائے کا کپ DNA ٹیسٹ کے لیے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے۔ کلینک میں عروج ایلینی کو ایوب خان کو دیکھنے کا کہتا ہے کیونکہ اسے شدید چوٹیں آئی ہوتی ہیں اور اسو اپنا خون دے رہا ہوتا ہے۔ ایلینی ایوب خان کا معائنہ کرتے ہوئے کہتی ہے انہیں ہاسپٹل کیوں نہیں لے کر گئی، کیا وجہ ہے؟ تو عروج کہتا ہے تم۔ تو ایلینی حیرت سے اسے دیکھنے لگتی ہے تو عروج کہتا ہے تمہاری وجہ سے نہیں لے کر گئے۔ پھر اسو سے بتاتا ہے یہ گوہان کا کام ہے اور ہم اس سے پوچھ گچھ کریں گے، ہو سکتا ہے اسے تمہاری ماں کا پتہ ہو۔ ایوب خان پھر ایلینی کو کہتا ہے امیرم دائی کو مت بتانا کیونکہ وہ گوہان کو تلاش کر رہے ہیں، میری وجہ سے پریشان مت کرنا۔ ہجران ایلینی کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایلینی ہجران کے سامنے مضطرب ہوتی ہے۔ وہ عروج کو دیکھتی ہے تو وہ کہتا ہے اسے سب معلوم ہے، تم اپنی ماں کی تلاش میں آئی ہو، آج صبح عادل آیا تھا اور اس نے سب سے تفتیش کی۔ تبھی عادل چاکر کو فون کرتا ہے اور سب کی خیریت پوچھتا ہے تو چاکر کہتا ہے سب ٹھیک ہیں۔ تو عادل کہتا ہے دیکھو چاکر مجھے اندھیرے میں مت رکھنا۔ تو چاکر کہتا ہے یہاں سب ٹھیک ہے، آپ گوہان کو تلاش کریں۔ چاکر سے بات کرنے کے بعد عادل اور امیرم دائی کار پر بات کرتے ہیں اور امیرم چچا کہتے ہیں گوہان چائے کی فیکٹری میں نہیں ہے۔ تو عادل کہتا ہے وہ اس راستے پر بھی نہیں ہے، اس نے ہمیں دغا دیا ہے، وہ کسی اور راستے پر گیا ہے۔ تبھی امیرم چچا عادل سے کہتا ہے وہ اسی راستے پر ہے اور کال بند کر دیتے ہیں۔ گوہان جا رہا ہوتا ہے جب سامنے سے گیزب کی گاڑی اس کی گاڑی کو روک دیتی ہے تو وہ گاڑی ریورس کرتا ہے تو پیچھے سے امیرم چچا اس کی گاڑی کو روک لیتے ہیں، وہ دونوں کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے، گوہان کو باندھ کر امیرم چچا اور گیزب پوچھ گچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا ہے، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو گیزب اسے پیٹتا ہے۔ گیزب پھر گوہان کو کال کر کے شیرف سے سلطان دائی کا پوچھنے کا کہتا ہے تو شیرف گوہان سے کہتا ہے میں نہیں جانتا سلطان کو اور فون بند کر دیتا ہے۔ گیزب پھر عادل کو فون کر کے بتاتا ہے کہ گوہان کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا اور شیرف ہمارے جال میں نہیں پھنسا۔ تو عادل کہتا ہے تم اسے وہیں رکھو، میں اسے خود دیکھوں گا۔ فرتونہ ہاؤس میں شیریں خانم بیٹے سے کہتی ہے پتہ چلا ہے کہ ایک لڑکی یونان سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے آئی ہے اور وہ یہاں کی مقامی ہے، جبکہ ہجران کی خالہ نے اسے بیچا۔ تو وہ شیریں خانم کی باتیں سن کر انجان بن کر کہتا ہے مجھے تو نہیں معلوم، کچھ ایسا ہے کیا؟ تو شیریں خانم غصے سے اسے کہتی ہے میں بے وقوف نہیں ہوں، پر مجھے اسمے نے روتے ہوئے پوچھا
کہ کیا میرا بچہ فوت ہو گیا تھا اور آج عادل ایلینی کی ماں کی تلاش میں یہاں آیا ہے؟ میں جانتی ہوں اس میں نے کیا سہا ہے، اس نے 20 سال پہلے میری طرح اولاد کو زمین میں دفنایا ہے۔ شیری خانم پھر کہتی ہے اگر تم نے مجھ سے اور اس میں سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں فرتونہ سے نکال دوں گی بہو۔ اور پھر شیرف سے کہتی ہے تمہارے لیے ایک ٹوٹی ہوئی سوئی تک نہیں چھوڑوں گی، تمہیں فرتونہ سے ایک پیسہ نہیں ملے گا، میں سب عروج اور اسو کے نام کر دوں گی۔ وہ فیکٹری جو تمہارے باپ نے چھوڑی ہے جس میں زیرف تمہاری شراکت دار ہے، میں اسے بھی تباہ کر دوں گی، وہ زمین میری ہے۔ زیرف اور شیرف کی سانسیں ان پر تنگ ہو جاتی ہیں، جبکہ شیری خانم کہتی ہے میں تم دونوں کو چائے کے باغ میں سے ایک بھی باغ نہیں دوں گی، تم دونوں عروج کے محتاج ہو جاؤ گے، کیا تم دونوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو شیرف غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ زیرف وہیں غصے اور پریشانی سے بیٹھی ہوتی ہے، اور یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آنے والی ویڈیو کو مس مت کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔